آج کے زمانے میں ویلیوز کا جب فقدان ہوا تو کیا صورتحال ہے. پاکستان کے امیر ترین خاندانوں کا ذکر ہو رہا ہے اور ایوب خان کے دور میں یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ پاکستان، باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ پاکستان میں، انہوں نے گو کہ فیملیز کے نام نہیں لیے تھے مگر یہ بتایا تھا کہ پاکستان از رولڈ بائی 22 فیملیز. یہ جنرل ایوب خان کے دور کی بات ہے. اور میرا جو شروع کرنے کا مقصد تھا کہ انسان اگر محنت کرنے والا ہو، دس از احمد داؤد صاحب 16 سال کی عمر میں باپ کے جانے کے بعد 4 بھائی تھے، ماں بڑی انٹیلیجنٹ تھی. انہوں نے کس طرح سے اپنے کاروبار کو شروع کیا اور پھر بڑھاتے بڑھاتے آگے پہنچے. پھر یہ پاکستان کی سیپریشن ہو جاتی ہے، یہ لوگ انگلینڈ چلے جاتے ہیں اور پھر جب ایوب خان کا دور آیا تو دے کیم ٹو پاکستان. اب جب یہ پاکستان آتے ہیں اور انہوں نے اپنے کاروبار کا لیے وہاں پہ کام شروع کیا تو پاکستان میں نا دو ایک ملیں تھیں. ایک تھی بورے والا کی فیکٹری تھی، ٹیکسٹائل مل تھی. ایک کراچی کی ٹیکسٹائل مل تھی جو کہ غیر فعال پڑی ہوئی تھی، یعنی وہاں کام ہی نہیں ہو رہا تھا. تو ایوب خان نے کوئی بولی وغیرہ یا بڈنگ اس کی نہیں ہوئی، وہ ان کو دے دی گئی تھی. اور جیسا میں نے آپ سے یہ کہا کہ ایوب خان کے دور میں ہی اناؤنس کیا گیا تھا، باقاعدہ یہ اناؤنس ہوا تھا کہ پاکستان میں 22 خاندان ہیں جو کہ پورے پاکستان کی جو باقی 78 فیملیز ہیں ان سے زیادہ ان 22 خاندانوں میں ہے. اور نمبر 2 کے اوپر یا نمبر 1 کے اوپر یہ داؤد فیملی کا ذکر آتا ہے. یہ وہ ہیں اور یہ ان کی میمن فیملی سے ان کا تعلق تھا. اور میمن شخصیات پر کتاب کے ایک مصنف ہے عبد الرحمن لکھتے ہیں کہ انہوں نے کاٹن جیننگ پریسنگ فیکٹری کے علاوہ تیل کی اور ویجیٹیبل آئل کی فیکٹریاں بھی قائم کی. اور دیکھتے دیکھتے ان کے دفاتر جو ہیں وہ کلکتہ، مدراس اور پورے ہندوستان کے بیچ میں پھیل گئے. اگین انگلینڈ چلے جاتے ہیں تقسیم کے بعد اور پھر یہ پاکستان آتے ہیں تو جنرل ایوب خان کے دور میں آتے ہیں. اور ایوب خان کا فوجیوں کا دور جو تھا نا وہ ان کو سوٹ کیا، چاہے وہ ایوب خان کا ہو چاہے وہ جنرل ضیاء الحق کا دور ہو. یہ دونوں آرمی کے دور جو تھے نا وہ ان کو سوٹ کیے تھے. کیونکہ عثمان باٹلی والا جو ایک ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ان کی کاٹن کی بروکری انہوں نے شروع کی. ایوب خان کے دور حکومت میں کراچی اور بورے والا کی 2 ٹیکسٹائل فیکٹریاں تھیں جو کہ بالکل غیر فعال پڑی ہوئی تھیں. اور انہوں نے کہا کہ بھئی تم اس کے پیسے دے دو، ان کو لے لو اور تم ان کو چلانا. انہوں نے محنت کی اور جناب وہ وہاں سے ان کو ٹھیک ٹھاک ان کا بزنس بڑھنا شروع ہو گیا. بہرحال یہ اٹ ورکڈ. اور اس کے علاوہ ان کے داؤد کاٹن ملز جو کراچی میں لانڈی کے قریب ہے 1952 سے کام کر رہی ہے. مغربی پاکستان کے بعد مشرقی پاکستان میں بھی انہوں نے کیا مگر وہاں پہ کرنافلی پیپل مل انہوں نے لگائی. بٹ انفارچونیٹلی جب بنگلہ دیش بنتا ہے 1971 میں تو ان کو بڑا لاس ہوا. کہتے ہیں کہ ان کی ٹوٹل جو آمدن بتائی 17 جنوری 1969 نیو یارک ٹائمز نے جو ریسرچ کی تھی، نیو یارک ٹائمز کے مطابق احمد داؤد فیملی پاکستان میں دوسرا سب سے بڑا امیر خاندان تھا. پہلا کون سا تھا میں یہ ڈھونڈ رہی ہوں، اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ مجھے ٹیکسٹ کر دیجئے گا. اور یہ سیکنڈ ریچسٹ فیملی تھی. $200 ملین ان کی مطلب جائیداد تھی. کاٹن مل تھی، وولن ملز تھیں، ٹیکسٹائل، دھاگے کی فیکٹریاں، کیمیکلز، مائننگ، بینکنگ، انشورنس، پیپر، فرٹیلائزر اور بے شمار کارخانے ان کے انڈر کام کرتے تھے. اب 1971 میں جب مشرقی پاکستان بنتا ہے تو جیسے میں نے کہا کرنافلی پیپر مل ان کی تھی اور بھی بہت سارے تھے. انہوں نے مدارس ایجوکیشن کو بڑا پروموٹ کیا، بہت سپورٹ کیا، ایجوکیشن سسٹم بہت سارے کھولے تھے. اور کہتے ہیں کہ جب بنگلہ دیش بنا ہے تو ان کو 30 سے 35 کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا تھا کیونکہ جب بنگلہ دیش کیا تو جتنی ان کی انڈسٹری تھی وہ وہاں چلی گئی. اب آ جائیں پاکستان میں. پاکستان میں جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے دور میں حکومت میں ڈاکٹر محبوب الحق جو ہیں انہوں نے بجٹ میں تقریر کی اور تقریر کے دوران انہوں نے انکشاف کیا تھا ڈاکٹر محبوب الحق نے کہ پاکستان کی 60 سے 80% دولت
صرف 22 خاندانوں کے پاس ہے. تاہم انہوں نے ان خاندانوں کے نام نہیں بنائے. تو سیکنڈ ون واز دس داؤد فیملی. اس کے اوپر حبیب جالب نے بلکہ ایک شعر بھی لکھ دیا تھا, بڑا کمال کا ہے کہ 20 گھرانے ہیں آباد, کروڑوں ہیں ناشاد, ہم پر اب تک جاری ہے کالی صدیوں کی بیداری ہے, صدر ایوب زندہ باد. ظاہر ہے آج بھی آپ پوری دنیا کا اگر ذکر کر لیں تو 1% لوگ ہیں پوری دنیا میں جو 99% لوگوں کے پاس جتنی دولت ہے 1% اگر اراؤنڈ دا ورلڈ بات کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جیسے ڈونٹ بی ہز اینمی, ایلان مسک جیسے جو لوگ ہیں, جو امیر لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اولاد پیدا کرنے کا حق صرف امیر لوگ ہیں, غریب لوگوں کو اولاد پیدا کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے, اور امیر کے پاس ہر طرح کا موقع ہونا چاہیے, چاہے وہ بچے ویسے پیدا کرے یا پھر وہ اپنے سپرمز کو ڈونیٹ کرنے کے بعد یا ایگز کو ڈونیٹ کرنے کے بعد. جیسے یہ نہیں ہوتی جو مدرز ہوتی ہیں, کون سی ہوتی ہیں جو سیروگیٹڈ مدرز لینے کے بعد بچوں کو پیدا کیا جائے, اور یہ صرف امیر آدمی کا کے لیے ہونا چاہیے. دس از واٹ ہی سیز. اینی ویز, اب یہ حبیب جالب کا شعر بھی آ گیا کہ ایوب خان کے دور میں, پھر آپ کو پتہ ہی ہے ایوب خان کے بعد بھٹو صاحب آ جاتے ہیں. اب بھٹو صاحب جب برسر اقتدار آئے تو بھٹو صاحب نے جتنے امیر لوگ تھے ان سے کہا کہ اپنی ساری کی ساری دولت پاکستان لے کے آ جاؤ, کیونکہ ان کی فیکٹریاں, ان کا بزنس اراؤنڈ دا ورلڈ تھا. جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ پاکستان بننے کے بعد یہ لوگ انگلینڈ موو ہو گئے تھے, انگلینڈ میں بھی انہوں نے اپنی انڈسٹری لگائی تھی, مائننگ کے بزنس میں اور باقی چیزوں کے بیچ میں گئے تھے. تو ایوب خان بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ اپنی ساری چیز واپس دے کے آؤ, مگر اس کے بعد پھر ایوب خان نے جو داؤد فیملی کی جو جتنی املاک تھیں وہ ساری کی ساری انہوں نے نیشنلائز کر لی. آپ کو یاد ہوگا بھٹو کے دور میں نیشنلائز 313 فیملیوں کو, اور وہی کہتے ہیں کہ بہت سارے اچھے کام انہوں نے کیے, مگر 313 فیملی 313 لوگوں کو آپ کو یاد ہوگا جو نااہل کیا تھا, اور ان 313 کی جگہ جو اپوائنٹمنٹس ہوئی تھی تو وہ انہوں نے اپنے پسند کے لوگ, جیسے آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا کہ پینٹاگون نے باقاعدہ ایک جنرل نے رپورٹ نکالی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب گئے تو جانے سے پہلے انہوں نے بے شمار لوگ بھرتی کیے تھے, پرانے لوگ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں تھے, سائنس میں تھے, آرمی میں تھے, ان کو نکالنے کے بعد اپنی مرضی کے لوگوں کو ہائر کیا تھا, جن کو ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے کے بعد نکال دیا گیا تھا. اینی ویز سیم وے بھٹو صاحب نے بھی یہی کیا کہ ان کی لے لی. عثمان باٹلی والا کے مطابق 22 خاندانوں میں 14 میمن. اچھا, اب 22 خاندان تھے جو امیر ترین لوگ تھے, پورے پاکستان کی امیر ترین فیملیز تھی, 60 سے 80% دولت ان لوگوں کے پاس تھی, اور ان 22 میں سے 14 جو تھے وہ میمن خاندان سے تعلق رکھتے تھے. داؤد فیملی سیکنڈ نمبر کے اوپر تھی. آئی ڈونٹ نو ہو واز دا فرسٹ فیملی. اب جب بھٹو صاحب آئے تو جو داؤد سیٹھ داؤد تھے, یہ احمد داؤد, سیٹھ داؤد وہ تھے, سیٹھ داؤد دا فرسٹ ون ہو انیشیٹڈ, جس نے 16 سال کی عمر میں کام شروع کیا تھا, اور پھٹے سے یا تھڑے سے جس نے کام شروع کیا تھا کپڑا بیچنے کا, اس کے بعد اس نے یان کی فیکٹری لگائی تھی. تو یہ جو سیٹھ داؤد احمد داؤد تھے نا, ان کو جناب بھٹو صاحب نے ایک تو ان کی ساری پراپرٹی کو کر لیا نیشنلائز, اوپر سے جناب ان کو کر دیا جیل. خیر نظر بند, جیل نہیں کہ ان کو نظر بند کر دیا گیا تھا. اب جب رہا ہوئے تو انہوں نے جناب امریکہ چلے گئے, ٹھیک ہے, اور پھر یہ امریکہ ہی رہے. بھٹو صاحب کا دور ختم ہوتا ہے تو ضیاء الحق کا دور آ جاتا ہے, اور ضیاء الحق کا دور آتا ہے تو ضیاء الحق صاحب ان کو پاکستان لے آیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ضیاء کے دور میں احمد داؤد جو ہیں امریکہ سے دوبارہ پاکستان واپس چلے گئے, اور پھر انہوں نے دوبارہ سے پاکستان کی مختلف صنعتوں میں انویسٹ کرنے کا کام شروع کر دیا. ان کے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے. 20 ایسے منصوبے تھے جو احمد داؤد نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بھائی, اب ان کے بھائی کون کون سے تھے, ان کے بھائی احمد داؤد کے بھائی تھے سلیمان داؤد, علی محمد داؤد, صدیق داؤد اور ستار داؤد. یہ بھائی میرا خیال ہے شاید چھوٹے ہی ہوں گے ان سے, کیونکہ احمد داؤد 16 سال کی عمر میں تھے کہ باپ کے جانے کے بعد انہوں نے کاروبار یا گھر کا خرچ سنبھال لیا تھا. احمد داؤد کے بیٹے تھے حسین داؤد, جو آج بھی داؤد فیملی کے سربراہ اچھا, میمن فیملیز کے بیچ میں نا انڈرسٹینڈنگ بہت ہے, بلکہ میں نے تو باہر بھی سنا ہے کہ کوئی بندہ نہ بھی میمن ہو, وہ کسی میمن کے پاس چلا جائے اور وہ کہے میں بھی میمن تم بھی میمن, مجھے سپورٹ کرو. بڑی کمال کی یہ لوگ ہیں, دے سپورٹ, ونڈرفل پیپل.
بہرحال عثمان باٹلی والا جو ہے نا وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بھائیوں میں ایکولی جتنا ان کا بزنس بڑھا. اگین یہاں سے کیا بات سمجھ آتی ہے، میں جب اس آرٹیکل کو پڑھی تو میں اس کو سوچ رہی تھی کہ وہ خاندان جو مل کے رہتے ہیں ان میں اتفاق ہوتا ہے، وہاں پر رسک زیادہ بڑھتا ہے. ٹھیک، آج بھی حسین داؤد جو احمد داؤد کے بیٹے ہیں وہ داؤد فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں. ٹھیک ہے، حسین داؤد سربراہ ہیں فیملی کے. حالانکہ سلیمان داؤد، علی محمد داؤد ہیں، صدیق داؤد ہیں، ستار داؤد ہیں، مگر گھر میں ایک بڑا کنسیڈر کیا جاتا ہے. بہرحال انہوں نے احمد داؤد نے ایکولی تمام کی تمام صنعتیں اپنے تمام بھائیوں کے بیچ میں ایکولی تقسیم کر دیں. داؤد فاؤنڈیشن کے سربراہ حسین داؤد ہیں، جو میں نے پہلے کہا احمد داؤد کے بیٹے ہیں. اور آپ کو بتائیے ہے کہ شہزادہ داؤد جن کی ڈیتھ ہوئی ٹائٹین میں اور ان کے بیٹے کی، یہ حسین داؤد جو داؤد فاؤنڈیشن کے اونر یا ان کو ہے ان کے بیٹے ہیں. اینگرو کمپنی جس کا بنیاد جو اینگرو اس کا پہلا نام تھا ایسو پاک فرٹیلائزر. اس میں داؤد فیملی کے بھی شیئرز تھے اور باہر کے لوگوں کی دوسری کمپنیوں کے بھی شیئرز تھے، مگر بعد میں پھر انہوں نے سارے شیئرز جب خرید لیے تھے تو اینگرو اس کا نام رکھ لیا تھا. رزاق داؤد سلیمان داؤد کے بیٹے ہیں. رزاق داؤد سلیمان داؤد کے بیٹے ہیں جو احمد داؤد کے بھائی ہیں، اور یعنی جو رزاق داؤد ہیں وہ سلیمان داؤد کے بیٹے ہیں، اور سلیمان داؤد احمد داؤد کے بھائی تھے. ان کا اینگرو کارپوریشن اور داؤد ہرکلیس کارپوریشن کے مالک ہیں. شہزادہ داؤد اینگرو کارپوریشن کے نائب چیئرمین تھے. اور بہرحال دس از سیڈ، ان کی اینگرو کارپوریشن اور داؤد ہرکلیس کارپوریشن اسٹاک مارکیٹ پر لسٹڈ کمپنیاں ہیں. عام عوام کے علاوہ اداروں کے حصص بھی اس میں ہیں، تاہم ان کے اکثریتی جو شیئرز ہیں وہ داؤد فیملی کے پاس ہی ہیں. ہاں ان کی کمپنی اور اثاثے جو پاکستان میں ہیں، داؤد ہرکلیس کارپوریشن ہے، اینگرو کارپوریشن ہے. دونوں کارپوریشن معیشت کے مختلف شعبوں میں کام بھی کر رہی ہیں. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ یہ گروپ اپنی مختلف ایسوسیٹس کمپنیوں اور ذیلی اداروں کے ذریعے سرمایہ کاری کرتا ہے. اب صرف انہوں نے فیکٹریاں ہی نہیں لگائیں، یہ وہ فیملیاں ہیں جو رفاہی کام بہت سارے کرتے ہیں، اور رفاہی کام میں سب سے بہترین کام ہے تعلیم کی پروموشن. داؤد خاندان نے پاکستان میں، نہ صرف پاکستان بلکہ جب بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان ہوا کرتا تھا تب بھی بہت انہوں نے تعلیم کے شعبے میں کام کیا. آئی واز دیئر ان جو لاہور کالج ہے، اس میں مجھے ایک دفعہ جانے کا موقع ملا تھا، تو وہاں پہ باقاعدہ ایک بلڈنگ بنی تھی جس کو داؤد فیملی نے بنوایا تھا. اس کے علاوہ 1961 میں داؤد فاؤنڈیشن کا افتتاح جنرل ایوب خان نے کیا تھا. انہوں نے تعلیم کے فروغ پر بڑا کام کیا. اور سیٹ احمد خان دا پائنیئر جو ہیں، انہوں نے بتایا کہ مشرقی پاکستان کے شہر میسور انہوں نے وہاں پہ اسکول کی عمارت قائم کی. برے والا کا آپ کو پتہ ہے کہ برے والا کا اسکول کی جو یونیورسٹی کالج کی، برے والا کالج کی جو سائنس لیب ہے، کیوں برے والا انہوں نے انتخاب کیا؟ دے ور ناٹ فرام برے والا، دے سیٹلڈ ان کراچی. مگر ایوب خان کے دور میں برے والا میں ایک فیکٹری ان کو دی گئی تھی، ایک ٹیکسٹائل مل ان کو برے والا، ایک کراچی میں دی گئی تھی، ایک برے والا میں دی گئی تھی. تو برے والا کا حق انہوں نے یہ چکایا تھا کہ برے والا کا جو کالج ہے وہاں پہ انہوں نے سائنس کی لیب تعمیر کروائی تھی. اس کے علاوہ داؤد فاؤنڈیشن نے 62 میں کراچی میں داؤد کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی قائم کیا. پاکستان کے نجی شعبے میں انجینئرنگ کی تعلیم فراہم کرنے والا پہلا پروفیشنل کالج تھا. کیمیکل انجینئرنگ، میٹلرجی اور تمام شعبوں میں کام کیا جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو بھی نیشنلائز کر دیا تھا. کراچی میں 1983 کے دوران احمد داؤد گرلز پبلک اسکول کی بنیاد رکھی، جو اس وقت بھی فاؤنڈیشن کے، آج بھی اسی فاؤنڈیشن داؤد فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہ چل رہا ہے. اور یہاں تقریباً 2500 سے زیادہ اسٹوڈنٹس لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں. اس کے علاوہ لمز میں ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. اور لمز کیا، وہی بات ہے کہ عام لوگوں کو بہتر تعلیم فراہم کرنے کا ایک ذریعہ. کراچی یونیورسٹی میں بھی داؤد فیملی کے نام سے بزنس اسکول قائم ہے. میں نے لاہور کالج کے بارے میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ گورنمنٹ کالج لاہور، وہاں پہ بھی انہوں نے
بہت بڑی ایک عمارت کے اوپر انویسٹمنٹ کی تھی, یعنی اسٹوڈنٹس کے لیے سہولت فراہم کی گئی تھی. سائنس کے فروغ میں کراچی میں انہوں نے سائنس میوزیم بھی قائم کیا. ریلوے کے گودام کے 3 منزلہ سائنسی, ریلوے کا جو گودام تھا اس کو گودام کو 3 منزلہ سائنسی میوزیم میں انہوں نے. اگین یہ میوزیم کس لیے ہوتے ہیں؟ ینگ جنریشن کے بیچ میں تدبر پیدا کرنے کے لیے, سوچ پیدا کرنے کے لیے, انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ہم صرف کہتے ہیں بس جی میوزیم میں گئے ہیں تو دیکھ دکھ کے آ جائیں, مگر بیسیکلی داؤد فاؤنڈیشن نے پبلک سپیس کے فروغ کے لیے بھی انہوں نے ٹی ڈی ایف گھر بنایا تھا. اس کے علاوہ بہت سے تعلیم کے لیے بھی کام کیے. اگین میں نے آپ سے کہا نا, میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کام ہی کرتے رہتے ہیں. ان کا صرف ایک سلیمان داؤد جو ہیں, احمد داؤد کے ایک بھائی سلیمان داؤد, وہ ان کا نام, ان کے بیٹے سلیمان داؤد کے بیٹے رزاق داؤد جو ہیں ان کو پولیٹیکل پوزیشن دی گئی تھی اور مشیر تجارت ان کو لگایا گیا تھا. تو اینی ویز دس از آل وٹ دا لائف از, بٹ دس فیملی ہیز پاکستان کے لیے بڑا کام کیا, اپرچونیٹیز دی ہیں تعلیم کے فروغ کے لیے, ہر چیز کے لیے, اور انتھک محنت کی ہے. میمن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, اور میمن لوگوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ شو شاہ میں نہیں ہوتے, دے ورک ہارڈ, دے ریئلی ورک. کینیڈا میں بھی آپ دیکھیے جو ڈالر سٹورز ہیں, ماجد بھائی اس کے بارے میں بتائیں گے. دیٹ از آلسو, آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا ڈالر سٹورز کا کانسیپٹ لانے والے کون تھے کینیڈا میں؟ میمن فیملی تھی. یا آف کورس چوکسی فیملیز جو ہے, they were the only ones who started. Exactly. And within no time ان کے پاس ایک ڈالر سٹور سے لے کے 52 ڈالر سٹورز ہو گئے تھے. Exactly. کانسیپٹ وہ لے کے آئے, پھر وہاں پر دوسرے لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا, اینڈ ہر قسم کے ڈالر ٹریز اینڈ ڈالر راما اور ڈالر یہ اور ڈالر وہ, مگر جو انیشل جو پائنیئر ہیں وہ یہی تھے, میمنس تھے. اینی ویز آئیے صاحب, سن رہے ہیں آپ پروگرام ساز و باز پہ. تو ایک اسپانسر